اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال میں نبوت کا اظہار فرمایا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اسی وقت بنا دیا گیا تھا جبکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی بنا دیا گیا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان ہی تھے، ابھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے نہ ستارے تھے، نہ چاند کے اندر چاندنی تھی، نہ یہ سمندر تھے، نہ یہ زمین تھی، نہ فرشتے تھے، نہ لوح و قلم تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ کے نبی تو اسی وقت نبوت اللہ کے نبی کو دی گئی تھی جبکہ نہ یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ 40 سال تک سارے کفار و مشرکین آپ کی صداقت کے قائل تھے، آپ کی عدالت کے قائل تھے اور آپ کے امانت دار ہونے کے قائل تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو کبھی صادق و امین کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی کو کبھی صادق کہہ کے پکارا کرتے تھے، سچا و امانت دار کہہ کے پکارا کرتے تھے، آج اسی نبی کے اوپر پتھر کی بوچھار کرنے لگ گئے تھے، آج اسی نبی کو کاذب اور ساحر کہہ کے پکارنے لگ گئے تھے، جھوٹا اور جادوگر کہہ کر کے پکارنے لگ گئے تھے، جو دوست سے دشمن بن گئے۔ پھر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کی اذیتیں دی گئی، ایسے ستایا گیا اور ایسے اللہ کے نبی کو اذیتیں دی گئی کہ اللہ کی پناہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد جب کلمہ توحید کو لے کر کے، دعوت توحید کو لے کر کے مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو کبھی راستے میں آپ کے کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی آپ کے سر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا تھا، کبھی کچرا ڈال دیا جاتا تھا، کبھی اللہ کے نبی کو ستانے کے لیے جادوگر کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر پہنچے، آواز لگائی یا زینب، فرمایا اے زینب تو کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی جب اپنے گھر پہنچتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر کے دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس پہنچتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہے، آپ کے چہرے کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ کا سارا جسم، آپ کے سارے کپڑے میلے کچیلے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کے اس پیالے میں پڑے پانی سے آپ کے چہرے کو دھو رہی ہیں۔ باپ کو جب مصیبت میں دیکھتی ہے تو اولاد تکلیف میں مبتلا ہوتی، اس کا درد محسوس کرتی ہے، لیکن بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو زیادہ درد ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اس کا اقرار ہے۔ جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا
تو سارے کفار و مشرکین آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے خاندان کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ یہ اعلان لگا دیا گیا آج کے بعد اللہ کے نبی سے کوئی بات نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کے خاندان سے کوئی بات نہیں کرے گا، لین دین کا معاملہ نہیں کرے گا، نہ ان کے یہاں کوئی شادی کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگاؤ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، آج وہی امت اس کی دشمن بن گئی۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال تک، ایک دن 2 دن نہیں، 3 سال تک اس پہاڑ کی گھاٹی کے اندر محصور رہے، قید کر لیے گئے تھے۔ نہ کھانا پانی صحیح پہنچایا جاتا تھا، نہ انہیں پینے کے لیے پانی صحیح سے دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ، چھوٹے معصوم بچے بلکتے رہ گئے تھے، روتے رہ گئے، بڑے بڑے نوجوانوں کی طاقت جواب دے چکی تھی، ماؤں کے سینوں سے دودھ ختم ہو چکا تھا، معصوم بچے بلکتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ کفار و مشرکین دیکھ کر کے بھی ان کے آنکھوں سے ان کا دل کبھی پسیدتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 سال پہاڑ کی گھاٹی میں محصور ہو کر کے باہر نکلے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جب مکے والے میری بات نہیں سن رہے، ایمان قبول کرنا نہیں چاہ رہے، تو طائف کی وادی میں چلے گئے۔ یوں سمجھو کہ گویا وہ جس طرح ہندوستان کے لیے کشمیر ہے، ایسے سعودی عرب کا کشمیر طائف تھا، ہریالی اور ہر طرح کے وہاں پر نعمتیں۔ تو طائف میں اللہ کے نبی نے سوچا کہ وہاں جا کر کے دین کی دعوت دو۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، فرمایا طائف کے 3 سردار تھے، ایک سردار کے پاس پہنچ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی۔ تینوں سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا۔ ایک کہنے لگا کہ اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے علاوہ کوئی نہ ملا کہ جس کو نبی بنا دیا گیا۔ ایک کہنے لگا کہ اے اللہ کے اے وہ شخص، اگر تو اللہ کا نبی ہے، تو تجھ سے بات کرنا، تجھ سے نازیبا بات کرنا خلاف ادب ہے۔ اگر تو اللہ کا نبی نہیں ہے تو میں جھوٹے سے بات نہیں کیا کرتا۔ یہی تک بس نہ کیا بلکہ طائف کے چند اوباش لوگوں کو، چند اوباش نوجوانوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ یہ اوباش لڑکے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، اللہ کے نبی کے اوپر برسانے لگے۔ وہ نبی کے جس کو جو ساری امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، آج اس نبی کے اوپر پتھر کی بوچھار کرنے لگ گئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سارے جہانوں کے لیے جسے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا، آج وہ امت اس نبی کے اوپر پتھر کی بوچھار کرنے لگ گئی تھی۔ وہ نبی جس کے صدقے میں زمین بنی، آسمان بنا، جس کے صدقے میں یہ چاند کو چاندنی ملی، جس کے صدقے میں سورج کو شعاعیں ملی، جس کے صدقے میں ہم کو بھی ایمان ملا اور ساری امت کو ایمان ملا، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا، آج اسی امت کے اوپر پتھر کی بوچھار ہو گئی۔ اندازہ لگا اس آسمان کے فرشتوں نے جب دیکھا، زمین کے فرشتوں نے دیکھا، سارے آسمانوں کے اوپر کوہرام مچ گیا۔ ہائے یہ کیسا منظر ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے ولیوں کا سردار ہے، سارے رسولوں کا سردار ہے، آج اس نبی کے اوپر پتھر کی بوچھار ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ہیں، پیچھے پتھر مارنے والے ہیں، فرشتوں کے اندر کوہرام مچ گیا۔ فرشتے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ ایک اشارہ کر دیں، سارے مکے والوں
والوں کو، سارے طائف والوں کو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں انہیں پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ایک اشارہ کر دیں، ایسی آندھی لائیں گے کہ سارے کے سارے تہس نہس ہو کے رہ جائیں گے۔ او اللہ والو ذرا سنو میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ میرے نبی نے کیا خوب فرمایا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے لگے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آج ایک دوست اگر آج اپنا ایک بھائی بھی اگر کسی بھائی کو ایک لفظ بھی بول دے، اس کی شان میں اگر کوئی ذرا سی بھی اگر کمی اگر آ گئی، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دشمن بن جاتا ہے، اپنے دوست کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا کہا، فرمایا کہ اے اللہ میری قوم میرے مقام کو نہیں جانتی، اے اللہ میری قوم میری امت میرے رتبے کو نہیں جانتی، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی بعد والی نسلیں تو ایمان میں آ جائیں گے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے۔ مارنے والوں کے حق میں اللہ کے نبی دعا کر رہے، پھر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نڈھال ہو گئے، ایک مقام پہ پہنچے، دعا کرنے لگ گئے کہ یا اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو ان لوگوں کے مجھے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یا اللہ اگر تو ناراض ہے، اللہ تو اگر مجھ سے ناراض ہے، یقیناً آپ کو اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اے اللہ میں آپ کے چہرے کی اس روشنی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں جس سے ساری کائنات روشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ دعا اتنی پسند آئی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی کی دربار میں اتنی مقبول ہو گئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے مکے کے اندر۔ آپ اندازہ لگاؤ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کتنی خوش نصیب ماں ہوگی جن کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی دوپہر کے وقت میں جب کھانا کھاتے ہیں تو قیلولہ کرتے تھے، اور یہ سنت ہے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے صحیح آرام کرنا، یہ سنت ہے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عادت تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی آرام فرماتے تھے جو آپ کا پسینہ نکلتا تھا اس پسینے کو اپنی شیشی میں رکھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کی مشک و عنبر کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں مہکتی تھی جو اللہ کے نبی کے پسینے کی تھی۔ جس مقام پر چلے جاتے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ اس تقریب میں چلی جاتی اور جہاں بھی چلی جاتی ساری کی ساری تقریب مہک اٹھتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جب آپ آرام فرما رہے تھے ایک دعا فرمائی، وہ دعا تھی، اللہ کے نبی اپنے دل کا درد بیان کر رہے تھے، کاش کہ میرا کوئی رفیق ہوتا،
کاش کہ میرا کوئی رفیق ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کاش کہ میرا کوئی یار ہوتا جو میری غمخواری کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جاؤ میرے نبی کو میرے پاس بلا کے لے کر آؤ۔ اگر دنیا والوں نے اس میرے نبی کو ٹکرا دیا، آؤ میرے نبی کو بلا لو۔ ٹکرانے والوں، تمہیں کیا پتا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ میرے نبی کا رتبہ کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ میرا نبی کتنی شان اور عظمتوں والا ہے؟ جاؤ میرے نبی کو میرے پاس بلا کے لا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ آواز کر دوں؟ فرمایا نہیں، یہ میرا محبوب ہے، آپ آواز کریں گے چونک جائے گا، میرے نبی کو تکلیف ہوگی، آواز کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی انگوٹھا دبا دوں؟ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کیا میں انگوٹھا دبا دوں؟ فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تمہیں کیسے اٹھاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اے جبرائیل تو اپنے ہونٹوں کو میرے نبی کے قدموں کو لگا دے، اپنے ہونٹوں سے میرے نبی کے قدموں کو چوم لے، میرا نبی اٹھ جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی سیر بھی کرتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے قدرت والے ہیں، اللہ نے ان کو اتنی قدرت دی کہ اگر وہ اپنے دونوں پر کھول دیں تو یہ ساری کائنات ان کے پروں کے اندر آ جائے گی۔ اور ان کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ بارش کا قطرہ جب آسمان سے گرتا ہے، زمین پہ گرنے کے لیے ایک بالش جب ہو تو وہ پانی کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمانوں سے زمین پر آ کر کے پھر دوبارہ آسمانوں پہ جا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی قدرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں، بوسہ لینے میں دیر کر دی۔ پوچھنے والے شاعر نے کیا خوب کہا، اے جبرائیل تم اپنے حضور کے قدموں کا بوسہ تو لے رہے ہو لیکن دیر کیوں کر دی؟ تو کہنے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جبرائیل علیہ السلام کی شان کا، وہ سارے فرشتوں کا سردار، لیکن جب اللہ کے نبی کے مقام، جب اللہ کے نبی کو اٹھانے کی باری آئی، فرمایا کہ میرے نبی کے قدموں کو چوم لو، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اٹھایا، اللہ کے نبی اٹھے تو ایک سواری لائی گئی، اس کا نام ہے براق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری پر بیٹھ کر کے مسجد اقصیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ سارے لوگوں کے خیالات کو پاک کر دیا، فرمایا سبحان،
سارے لوگوں کے خیالات کو خلجان کو پاک کر دیا. ایک رات میں کیسے اللہ کے نبی سارے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے, کیسے اللہ کے نبی جنت و جہنم کا دیدار کر لیا, کیسے ایک رات میں ساری مسجد اقصی تک چلے گئے اور سارے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے. فرمایا سبحان الذی, تم اپنے آپ کو مجھ پہ قیاس کرتے ہو. میری ذات تو وہ ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر. میری ذات تو وہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں اسباب کا محتاج نہیں, کسی کام کے کرنے کے لیے کسی چیز کا میں محتاج نہیں. چلنے کے لیے پیروں کے تم محتاج ہو, دیکھنے کے لیے آنکھوں کے تم محتاج ہو, بولنے کے لیے زبان کے تم محتاج ہو, پکڑنے کے لیے ہاتھ کے تم محتاج ہو. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے براق کی سواری, جنت کی سواری بھیجی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت اللہ سے مسجد اقصی کے پاس تشریف لائے. جب مسجد اقصی آئے اور سارے انبیاء انتظار میں تھے, سارے انبیاء انتظار میں تھے, پہلے سے موجود ہیں. آدم صفی اللہ وہاں موجود ہے, نوح نجی اللہ وہاں موجود ہے, ابراہیم خلیل اللہ وہاں موجود ہے, اسماعیل ذبیح اللہ وہاں موجود ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, سارے انبیاء وہاں موجود ہیں. اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے, ہمارے نبی کی شان کتنی اونچی ہے, ہمارے نبی کا مقام اور رتبہ کتنا اونچا ہے. سارے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں. کسی کو امامت کرنے کی اجازت نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ لے کر کے آ کر کے کھڑا کر دیا. فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تم ساری کائنات کے ابا ہو. اے ابراہیم خلیل اللہ تمہیں اسلام کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے لیے تمہیں مار پڑی تھی. اے نوح علیہ السلام 950 سال تک تمہیں اللہ کے دین کے لیے مار پڑی. لیکن یاد رکھنا میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی کا مقام اتنا اونچا نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو سکے. میرے بھائیوں, ہمیں پیسوں کی قدر و قیمت کا علم ہے, بڑے بڑے کمپلیکس بنائے اس کی قدر و قیمت کا علم ہے, ڈگریوں کا علم ہے. ڈاکٹر بن گئے تو ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی بڑی محنت لگتی ہے. کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اس کی قدر و قیمت کا علم ہے. اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کی اور اللہ کے نبی کے قدر و قیمت کو کب جانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آئے, نماز پڑھائی, اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی. وہاں اللہ کے نبی نے کو جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے, جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے. اچھا, وہاں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز ہے, چلنے کی آواز ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ وہ تو زمین پر ہے, وہ زمین پہ چل رہے ہیں, ان کی آواز آسمانوں پہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے غلام کا یہ مقام ہے کہ وہ زمین پر پیر رکھتے ہیں تو ان کے زمین پر چلنے کی جو آواز ہے آسمانوں پہ فرشتوں کو سنائی دیتی ہے. اندازہ لگاؤ جب نبی کے غلام کا یہ مقام ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے مناظر کو، اللہ کے نبی کو جب جہنم کے مناظر دکھائے گئے، ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے لوگوں کی مثالی صورت دکھائی گئی. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے مناظر کو جب دکھایا جا رہا تھا حضور کو، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. فرشتے ان کے سروں کو کچلتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھروں سے سروں کو کچلا جا رہا ہے. جب وہ پتھر کو لے کے آتے ہیں تو پھر وہ سر دوبارہ درست ہو جاتا ہے. وہ پھر پتھروں سے سروں کو کچلا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھ لیا، اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان سنائی دیتی تھی پھر بھی مسجد کا رخ نہ کیا کرتے تھے، مسجد میں اللہ کے یہاں سر نہ جھکایا کرتے تھے. آج ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. آپ اندازہ نہیں لگاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. اتنی خطرناک اس کی آگ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. جیسے ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کیا مطلب کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. ایسے جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی، اتنی خطرناک وہ وادی، اس کا نام ویل ہے. اور اندازہ لگاؤ اس کے اندر کوئی ایسے لوگوں کو نہیں ڈالا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں جو سستی کرتے تھے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. اب ذرا غور کرو کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں انہیں جب اس میں ڈالا جائے گا، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک اور منظر دکھایا گیا. چند ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کا سارا جسم کانٹوں بھرا نظر آ رہا تھا، جنہیں سولی پہ لٹکایا گیا، سولی پہ لٹکائے ہوئے ان کا سارا جسم کانٹے دار ہے. حضور نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے. آج نوجوانوں کا یہ عالم ہے، جب بھی رات ہو گئی چوراہوں پر گاڑیاں تیز چلاتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. چوراہوں پر راستوں پر چلنے والے لڑکیوں کو چھیڑا کرتے ہیں، آوازیں کسا کرتے ہیں، سیٹیاں بجا کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کو سولی دی جائے گی، ان کا سارا جسم کانٹوں بھرا ہوگا. حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ حقیقی مسلمان ہے. اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، کسی چیز سے، نہ اس کی آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، کسی چیز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں حقیقی مسلمان. پھر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک اور منظر دکھایا گیا. اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کھیتیاں کھا رہے ہیں، جنگل کے جنگل کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، لکڑیاں کھا رہے ہیں.
اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو مال تو لیا کرتے تھے، مال کمانے میں بڑے مصروف تھے، بڑی بڑی جائیدادیں انہوں نے خریدی، بڑے بڑے کامپلیکس انہیں بنا لیے، کاروباروں میں بڑے شوق سے پھرے، بڑے بڑے قیمتی انہوں نے سیل فون لے لیا، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی تھی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ مال کی محبت اتنی بڑھ گئی، مال سے تعلق اتنا زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، الماری کھولتا ہے تو تمہیں مال کی گڈیاں تو نظر آتی ہیں، نوٹوں کی گڈیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن غبار آلود، غبار پڑا ہوا قرآن نظر نہیں آتا۔ سال ہو گیا، مہینے گزر گئے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کو جس طرح رمضان میں جزدان میں لپیٹ کے رکھا تھا، سارا سال گزر گیا، کبھی کھول کے دیکھنے کی توفیق نہ ملی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ پریشانیاں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبتیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی وضو کرنا چاہتا ہے، پانی ہی نہیں ہے، پانی استعمال ہی نہیں کر رہا، پانی موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر رہا، جب تو وضو کیسے ہوگا؟ قرآن موجود ہے، اللہ کی رحمت کے لینے کا ذریعہ ہے، پھر بھی قرآن نہیں پڑھ رہا، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے پاس مال و دولت کا ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سونے چاندی کو جمع کرنے والوں کو یہ بات پیغام پہنچا دو، یہ خبر دے دو، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں کو اژدہے کی شکل بنا دے گا، اژدہے کی شکل بنا کر کے انہیں لپیٹ دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں، بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ جب آدمی کا آخری وقت ہوگا، آخری لمحہ ہوگا، آخری لمحات ہوں گے، اس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ، فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آخری وقت ہوگا، آخری لمحات ہوں گے، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، یا اللہ تھوڑا وقت دے دے، میں جتنا مال کمایا تھا اللہ تیری راہ میں خرچ کروں گا، اللہ میں تیری راہ میں دے دوں گا، یا اللہ میں اپنی ساری دولت کو تیری راہ میں لٹا دوں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ گیا، موت کے وقت سے پہلے موقع تھا، اب کوئی موقع نہیں۔ ساری دنیا کی دولت کو بھی اگر خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزرا ہوں جن کے پیٹوں کو کاٹا جا رہا ہے،
اور جن کے پیٹوں کو کاٹ کر کے ان کے پیٹوں میں آگ کو بھرا جا رہا ہے، ان کے پیٹوں کو سانپ اور بچھوؤں سے بھرا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، اے جبرائیل یہ تو بتا دو آخر یہ کن لوگوں کا انجام ہے، یہ کن لوگوں کے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کے ساتھ ایسا حشر کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، آج سود لینے والا کہتا ہے کہ معاشی تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تجارت میں کوئی برکت نہیں ہے، بچی کی شادی ہے، میری بیٹیوں کی شادی ہے تو میں سود نہ لوں تو کیا کروں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کا دربار سجے گا، اللہ کے نبی وہاں موجود ہوں گے، بلال حبشی کھڑے ہو کر کہنے لگیں گے، اللہ کے نبی میں نے تیرے دین کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، میں بھوکا رہا، میں پیاسا رہا، مجھے تکلیفیں دی گئی، مجھے کوڑوں سے پٹائی کی گئی، لیکن اللہ کے نبی حرام کا لقمہ میں اپنے سینے سے نہ اتارا۔ کیا جواب دوں گی؟ کیا جواب دو گی اس موقع پر؟ بلکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں آپ کو ایک ارشاد گرامی سنا دوں، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے سود کا مال کھایا، جس نے سود کا مال اپنے حلق سے نیند سے اتارا، وہ گویا اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کا کھانا، چٹیاں چلا کر کے پیسوں پہ پیسے بنانے والا، بڑے بڑے قیمتی کاروں میں پھرنے والا، اونچی عمارتیں بنا کے خوش ہونے والا، کان کھول کر سن لے یہ بات، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والا، سود سے جسم کو پالنے والا کان کھول کر کے سن لے کہ وہ گویا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہو۔ اللہ سے لڑ سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کا جو خود اپنے جسموں کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو اپنا جسم خود کاٹ کر کے کھا رہے ہیں؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اے محبوب رب العالمین، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کے بارے میں بولا کرتے تھے، دوسروں کی غیبت، دوسروں کے بارے میں برائیاں بیان کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی بڑی غلطی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم میں کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، کیا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لے۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیچھے برائی بیان کرے، گویا وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ میرے بھائیوں، اتنے ایسے مقامات جہنم کے مناظر اللہ کے نبی کو دکھائے گئے۔ بندہ اگر سنورنا چاہے تو یہی دنیا ہے، بگڑنا چاہے تو یہی دنیا ہے۔
پھر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار کیا گیا. جب اللہ کا دیدار ہوا, جب اللہ کے دربار میں اللہ کے نبی پہنچے, جبرائیل علیہ السلام لے کے پہنچے, سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے, وہاں آ کر کے اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, اے نبی یہاں تک میں آ سکتا ہوں, اس کے بعد میں آگے نہیں جا سکتا, اس کے بعد میں آگے نہیں جا سکتا. جبرائیل علیہ السلام نوریوں کا سردار, پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنے والے, بڑے معزز فرشتے اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اب اس کے بعد میں آگے نہیں جا سکتا. جبرائیل علیہ السلام جو سارے نبیوں کا, جو سارے فرشتوں کا سردار ہے, اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اونچی ہے. جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نوریوں کے سردار کے مقام کی انتہا ہے, اینڈ ہے, وہاں سے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. وہاں سے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے چلے, اور اللہ کے نبی کو کس شان سے بلایا. اللہ کے نبی میں آپ کے لیے جنت کا وہ لباس نہیں پہناؤں گا, اللہ کے نبی میں جنت سے کوئی جوتیاں نہیں بھیجوں گا. اللہ کے نبی آپ جن کپڑوں کے ساتھ مکے کے گلیوں میں چلا کرتے تھے, آپ جن جوتوں کے ساتھ مکے کے گلیوں میں چلا کرتے تھے, مکے کی وادیوں میں چلا کرتے تھے, اللہ کے نبی مجھے آپ کا وہ لباس اتنا پسند ہے, آپ کے وہ جوتے اتنے پسند ہیں کہ آپ انہی جوتوں, چپل اور انہی کپڑوں کے ساتھ میرے پاس آ جائیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پہ بات کرنے کے لیے چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, فَخْلَعْ عَلَيْكَ, اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو. یہ طور سینا یہ بڑا معزز مقام ہے, یہ بڑا بابرکت مقام ہے, اپنے جوتوں کو اتار دو. لیکن جب باری آئی میرے نبی کی, جب باری آئی سرتاج اولیاء کی, جب باری آئی سید الاولین والآخرین کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا, اے اللہ کے نبی اپنے جوتوں کے ساتھ عرش پہ تشریف لائیں, آپ کے جوتے اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں. اتنا اونچا مقام. اچھا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی پہنچے, اللہ نے پوچھا, میرے نبی میرے لیے کیا لائے ہو؟ جب دو دوست آپس میں محبت کرنے والے کسی کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے. میرے محبوب آپ میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ کیا تحفہ, کیا گفٹ لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ یا اللہ میں کیا دے سکتا ہوں, آپ اللہ ہیں, میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تم کچھ تو لے کر آئے ہو. تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری ساری جانی عبادتیں, میری ساری مالی عبادتیں, میری ساری قولی عبادتیں, یہ ساری کی ساری تیری رضا کے لیے ہے. یا اللہ کل بدر میں جاؤں گا تیرے لیے, تیری رضا کی خاطر جاؤں گا. احد کے معرکے میں میں جاؤں گا, تلوار اٹھاؤں گا, میں جاؤں گا تیری رضا کے لیے. میرے دانت شہید ہوں گے, میری دانت شہید ہوں گے تیری رضا کے لیے. میرے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالا جائے گا تیری رضا کے لیے. میرے راستے پہ کانٹے بچھائے جائیں گے, اللہ تیری رضا کے لیے کانٹوں پہ چلوں گا. یا اللہ میں حنین کے معرکے میں جاؤں گا تیری رضا کے لیے, خندق کے اندر وادی کھودوں گا, خندق کھودوں گا, یا اللہ تیری رضا کے لیے. آج براق پر سوار ہو کر کے تیرے پاس پہنچا ہوں اللہ تیری رضا کے لیے. کل میں
کل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر سوار ہوں گا اللہ تیری رضا کے لیے، میں ہر کام اللہ تیری رضا کے لیے کروں گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ دل اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی، بات ہوئی، تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تحفہ دیا۔ اچھا وہ تحفہ، اللہ اکبر، ایسا تحفہ ہے اس تحفے کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب روزے کی باری آئی اللہ نے اس کی فرضیت زمین پہ اتاری، جب حج کی باری آئی اللہ نے اس کی فرضیت زمین پہ اتاری، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کو نازل فرمانا چاہا اس کی فرضیت زمین پہ اتاری۔ لیکن جب باری آئی نماز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس عرشوں پہ بلا کے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور جس نماز کو اگر کرنٹ چلے جائے تو جس نماز کو ادا کرنا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے، کاروبار اگر بڑھ جائے تو نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے، اگر کوئی قرضے کا بوجھ چڑھ گیا نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اتنی اہم عبادت بنائی کہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر کے تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں دی گئیں۔ آسمان سے جب اللہ کے نبی اترے، جب اللہ کے پاس سے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ 5 نمازیں کم کر دیں، تو یہ گئے کچھ کم کر دیں، اللہ کے نبی پھر اللہ کے پاس پہنچے، 5 نمازیں کم ہوئی، اس طرح ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، جو آدمی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نمازوں کا تحفہ لے کر کے زمین پہ اترے۔ اتنا عظیم تحفہ ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ آئے، اب لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، ہر ایک کی اپنی رائے۔ کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگ دوبارہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو نہ جاننے والوں، اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو نہ جاننے والوں، یاد رکھو میں اپنے نبی کو میں اپنے اسی نبی کو بلایا ہوں۔ لوگ بعد میں تانے دیں گے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے آمینہ کے بیٹے تھے، جب دنیا میں تھے تو حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، جب دنیا میں تھے تو حضرت فاطمہ کے ابا تھے، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے ابا تھے، لیکن جب دنیا سے آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا اس وقت اللہ کے نبی انسان نہیں تھے بلکہ فرشتہ بنا کر کے دنیا سے اللہ نے اٹھایا تھا۔ اسی بات کو صاف کرنے کے لیے فرمایا اسری بعبدی لیلا، میں اپنے نبی کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پاس بلایا۔ یہاں پر ایک نکتہ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رات کا استعمال نہیں کیا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ پوری رات میں یہ سارے حالات پیش آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ لیلن، اس کے اندر تنوین یعنی رات کے کچھ حصے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے مناظر طے کروا دی. بلکہ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نظام کائنات کو بند کر دیا. فرمایا کہ اے چاند جو تو جس مقام پر ہے وہیں رک جا، سورج تو جس مقام پر ہے وہیں رک جا، سمندر کی لہروں سے کہا کہ تو جس طرح اسی مقام پہ ٹھہر جا. سارے نظام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوا دیا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ ارض و سما ہوتے نہ ہم تم بھی ہوتے.